السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویوز آن لائن کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، گزشتہ دنوں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک نہایت اہم قدم اٹھایا گیا، جس میں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے مسلمان ممبرز کے لیے جو حلف نامہ ہوتا ہے ختم نبوت کا، اس کو ضروری قرار دیا گیا۔ عام طور پہ جو ایسوسی ایشن ہے اس کے لیے جو اس کی ممبرشپ جب حاصل کرنی ہوتی ہے تو ایک فارم ہوتا ہے، تو اس سے پہلے یہ حلف نامہ اس میں شامل نہیں تھا۔ اب ختم نبوت کے حلف نامے کو اس میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ انیشیٹو جو لیا گیا ناظرین، یہ لیا گیا ہے ایڈوکیٹ راؤ عبدالرحیم صاحب کی طرف سے، جو کہ ناموس رسالت لائرز فورم پاکستان کے چیئرمین ہیں، اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ بریک کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ انیشیٹو انہوں نے کیوں لیا اور اس کے محرکات کیا تھے۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا کے ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ کو ہمارے جو نئے ویڈیوز ہیں ان کی اپڈیٹس ٹائم سے مل سکیں، اور ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کامنٹ کریں، لائک کریں۔ یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں ایڈوکیٹ راؤ عبدالرحیم صاحب۔ اسٹے ود اس۔ کے ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں لائن پر موجود ہیں ایڈوکیٹ راؤ عبدالرحیم صاحب۔ راؤ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ راؤ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو انیشیٹو آپ نے لیا ہے، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ایک بڑا اہم قدم جو ہے وہ آپ نے اٹھایا ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کو اس انیشیٹو کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہر لبادے میں جو آدمی ہے اس کو بظاہر کرنا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ جی چوکی دار کے لبادے میں چور نہیں ہونا چاہیے۔ جی جی ہمارا ایک کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، تو ہمارا کلیم یہ تھا کہ آپ بتا کر آئیں کہ آپ کون ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ میں سیدھا بات کر رہا ہوں، قادیانی ایسے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ نبی کے گستاخ ہیں۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو یہ ایفیڈیوٹ ان کو ایکسکلوڈ کرے گا۔ یہی ہماری ریکویسٹ تھی کہ جو آدمی بھی ممبر بننے کے لیے آتا ہے اسے بتانا چاہیے کہ وہ کون ہے، مذہبی طور پہ بھی اناؤنس کرنا چاہیے، کیونکہ جب ایک وکیل بنتا ہے جی تو وہ بتاتا ہے کہ وہ کاروبار کر رہا ہے یا وکالت کرنا چاہتا ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ وہ ایفیڈیوٹ دیتا ہے کہ وہ جرائم کی دنیا سے وابستہ ہے یا قانون کی دنیا سے وابستہ ہونا چاہتا صحیح ہے۔ صحیح جی صحیح۔ وہ ایفیڈیوٹ دیتا ہے کہ اس کا ماضی کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس سے یہ ایفیڈیوٹ بھی، قانون کہتا ہے، میرا آئین کہتا ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ بھی دینا چاہیے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ اس کو بتائیں۔ صحیح، تاکہ وہ دھوکہ نہ دے سکے۔ جی، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ کوئی ایفیڈیوٹ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ جہاں بقیہ ایفیڈیوٹ ہیں تو ہم نے ختم نبوت کا ایفیڈیوٹ لازمی کر دیا۔ صحیح۔ یہی وہ لائنز ہیں جہاں پر مسلمان اور غیر مسلم کو تفریق کی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارا ریڈ زون ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہی ہر چیز کی ڈیسائیڈ کرے گا، جیسے کسی ملک کی اتھارٹی کو، ساورینٹی کو ریڈ زون کا ایریا ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہیں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ جی، تو یہاں بھی ایفیڈیوٹ جو ہے یہ مذہب کا ریڈ زون واضح کر دے گا ہمارے۔ صحیح۔ تو کیا ایسے کو واقعات پہلے پیش آئے ہیں جی کہ جہاں پر قادیانیوں نے آپ کے اسلام آباد بار میں جو ہے مسلمان بن کے اپنے آپ کو پیش کیا ہو؟ یہ پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر خود کو مسلمان ثابت کرتے ہیں۔ جی، یہ مسلمان کا نام استعمال کرتے ہیں۔ جی جی۔ اور ہمارے نبی کے نام سے اپنا جو جھوٹا ایک فرد ہے جی جی اس کو منسوب کرتے ہیں۔ جی، بڑا تو یہ پاکستان بار میں بھی ہے، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن میں بھی ہے، ملک کی تمام بار ایسوسی ایشنز میں یہ تھا۔ جی تو جی، اس لیے ہم نے اس کی ضرورت محسوس کی اور ہم نے یہ شرط لاگو کروائی۔ تاکہ میں جو ابھی تک سمجھا ہوں جی ایسا ہے کہ اس وجہ سے تاکہ اگر قادیانی ہیں ان کو پاکستان کے آئین میں اپنے حقوق تو اقلیت والے جو ہیں ان کے درج ہیں، بس وہ ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں اور اپنے آپ کو وہ چھپائیں نہ کہ وہ قادیانی ہیں، اور اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ وہ قادیانی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ جو آدمی ہے وہ چھپانا کیوں چاہیے؟ چھپاتا تو چور ہے اپنے آپ کو۔ جی جی جی، صحیح صحیح صحیح، بالکل۔ جی، یہ راؤ صاحب یہ بتائیے کہ جو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی آپ کو کس حد تک حمایت حاصل تھی، کس حد تک سپورٹ حاصل رہی سارے جو پروسیس میں؟ دیکھیں، ہماری تھوڑی سی درجہ بندی سمجھیں۔ جی، ہماری ایک ہر بار کے اندر ایک بار ایسوسی ایشن ہوتی ہے، صحیح، کسی بھی تحصیل یا ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ اس کے اوپر کنٹرول
اتھارٹی جو سپروائزری اتھارٹی ہے وہ بار کونسل ہوتی ہے صحیح اس صوبے کی جی, ان کے اوپر تو سپروائزری اتھارٹی پاکستان بار کونسل ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری جو بار ایسوسیشن ہے وہاں الحمدللہ جب بھی ناموس رسالت کا ایشو آیا جی تو صفحہ اول پہ انہوں نے سارا ساتھ دیا ہمارا الحمدللہ. ہر ایشو پہ. وہ آج سے 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کسی بھی ایشو پہ ہم پیچھے نہیں ہٹے. جی الحمدللہ. تو جی لیکن جو بار کونسلز ہیں وہاں پر ہمیں سخت مزاحمت تھی. اچھا. اور وہ یہ کسی اور اینگل میں اس کو دیکھ رہے تھے, شاید وہ انٹرپریٹ صحیح نہیں کر پا رہے تھے یا وہ سمجھ نہیں صحیح پا رہے تھے. صحیح. لیکن اب یہ معاملات حل ہو گئے ہیں. جی ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا بڑا انیشیٹو ہے, بڑا اہم انیشیٹو ہے, یہ بتائیے کہ کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو ہے امتیازی سلوک ہے, کیا یہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بالکل, یہ بہت سے لوگوں کا بلکہ بہت سی اقلیتوں کا یہ دعویٰ بالکل درست تھا اگر ہم ایفیڈیوٹ نہ لیتے. صحیح. کہ آپ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اور ایک غیر مسلم کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں. وجہ یہ ڈسکریمنیشن تھی. ہم نے اس ڈسکریمنیشن کو ختم کیا. صحیح. اور ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی قبضہ نہیں لگائی قادیانی پہ. ہم نے کہا کہ آپ قادیانی لکھیں اور آئیں ممبر بنے. صحیح. یعنی اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کریں. جی بالکل, قادیانی کا دوسرا مطلب ہی غیر مسلم ہے. جی ظاہری بات. جی بالکل. اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں. جی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں سے بڑھ کے آئین موجود ہے. 260 سیکشن آرٹیکل ہے آئین کا, جہاں پہ ڈیفینیشن ہے کہ مسلمان کون ہے. جی. اور وہاں بقیہ کو تو بتایا گیا کہ یہ نان مسلم ہے. قادیانیوں کو تو باقاعدہ تحریریں لکھ کر پورے 2 پیراگراف لکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ ایکسکلوڈ ہے, اسلام مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ بالکل ٹھیک. سر یہ بتائیے کہ یہ کیا آپ کا ارادہ اس کا ہے کہ آپ اس کو پاکستان کی جو دوسری بار ایسوسیشنز ہیں اس میں بھی آپ چاہیں گے اور کہ یہ لاگو ہو, اور آپ اس کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی آگے؟ دیکھیں, ارادہ اور خواہش اچھی ہونی چاہیے. جی میرا یہ ارادہ بھی ہے, میری یہ خواہش بھی ہے کہ پاکستان کے ہر ادارے میں, جی صرف وکالت ہی نہیں, جی پاکستان کے ہر ادارے میں یہ ایفیڈیوٹ ہونا چاہیے کہ مذہب کیا ہے آپ کا. جی کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی حکمت عملی ہے. جی جو آدمی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا یا جو مذہب پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا وہ پاکستان سے وفادار نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح کہہ رہے. تو جو آئین کو نہیں مانے گا اس سے ایفیڈیوٹ لینا چاہیے ہمیں. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل. سر یہ بتائیے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں, اس کی قانونی حیثیت جہاں تک ہم نے امینڈمنٹ کی ہے, ہماری امینڈمنٹ ہے اسلام آباد بار ایسوسیشن کے اندر, وہاں کے اندر اب یہ کوئی بھی آدمی بغیر ایفیڈیوٹ دیے مسلمان کہلا کر ممبر نہیں بن سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس نے ممبرشپ بننی ہے, لینی ہے, تو یا وہ اپنے مذہب کو ڈکلیئر کرے گا یا وہ اسلام کا ایفیڈیوٹ دے گا. بالکل. یعنی دیکھیں نا, اقلیتوں کو یا قادیانیوں کو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ ممبرشپ حاصل نہ کریں, ان کو صرف یہ اس چیز کا پابند بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہیں وہ ظاہر کریں. نہیں بالکل نہیں, ہم تو کھلی دعوت دے رہے ہیں جتنی مرضی قادیانی لا کر ہماری بار کے ممبر بنائیں. جی لیکن اگر مرزا مسرور نے بھی لا کیا ہوا ہے اس کے خلاف اپنی جگہ, وہ آج ہی آ کر ممبر بنے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. لیکن سر وہ آئے گا نہیں نا, اس کو پتا ہے کہ وہ یہاں پہ اس پہ کئی میرے خیال ایف آئی آرز ہوئی ہیں پہلے بھی. چلے وہ آنے کے بعد کے افیکٹ ہوں گے, ہمیں ان کی ممبرشپ بننے پہ اختلاف نہیں ہے. صحیح. ان کے مذہب پہ ان کو ہم جو وہ مذہب سے ایکسیڈ کر رہے ہیں, وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آئین کو توڑ رہے ہیں, جی قانون کو توڑ رہے ہیں, اس پہ ضرور اعتراض ہوگا, ہمارا حق ہے. جی لیکن ان کی ممبرشپ پہ ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. بالکل سر, آپ کا بہت شکریہ پروگرام آپ جوائن کرنے کا. تو ہم آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے اس انیشیٹو پہ بہت زیادہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ مختلف امور پہ جو ہے وہ ہم پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ کرتے رہیں. جی دعا کریں کہ اللہ پاک قبول کرے اور آمین. بہت شکریہ جی. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, اور نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.